العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا مل کر بیٹھیے، ادھر آ جائیے، ادھر کم لوگ لگ رہے ہیں، ادھر زیادہ لوگ لگ رہے ہیں۔ اسلام میں فزیکل کنڈیشن پہ بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ صفوں کے ٹیڑھے ہونے کو دل کے ٹیڑھے ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بکھر کے بیٹھنے سے دلوں کے دور ہو جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو ظاہری حالت بھی باطنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری نکات یہاں پر عرض کر دوں۔ دیکھیے، بر صغیر میں مسلمانوں کی کئی تنظیمیں موجود تھیں پہلے سے، اور دیندار شخصیتیں میں بہت تھیں، اور دین کا جھنڈا اٹھانے والے بھی بہت تھے۔ لیکن اس کے باوجود سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحریک شروع کی اور ایک جماعت بنائی اور اس کو لے کر چلے۔ مولانا مودودی نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنی دکان چاہیے ہوتی ہے، مودودی مارکہ دکان، مودودی مارکہ پروڈکٹ اور مودودی مارکہ جماعت، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا اسلامی نظام حیات عملاً دنیا سے ناپید ہو گیا تھا۔ کچھ انفرادی سطح پر، افراد کی ذاتی زندگی کی سطح پر اسلامی نظام حیات کا اثر باقی تھا، لیکن اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، عدالتی زندگی میں، معاشی زندگی میں اور ریاستی زندگی میں اسلام کا عمل دخل باقی نہیں رہا تھا۔ اس بات کو کئی نسلیں گزر گئی تھیں اور مسلمان اس کے عادی ہو گئے تھے۔ انسان عادی ہو جاتا ہے بہت جلدی۔ پاکستان میں رہنے والے اگر ناردرن پول کے قریب جا کے بس جائیں، وہاں کی شدید سردی میں، جہاں 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو کچھ ہی عرصے میں آپ کا جسم وہاں رہنے کا عادی ہو جائے گا۔ انسان میں زبردست صلاحیت ہے چیزوں کو اڈیپٹ کرنے کی۔ تو مسلمان عادی ہو گئے تھے، اور بقول علامہ اقبال کے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مسلمان اسی پر خوش تھے کہ انگریزوں نے تو ہمیں بڑی آزادی دے رکھی ہے، جتنی چاہے مسجدیں بناؤ، جتنی چاہے قوالیاں کراؤ، اپنے قبرستان بساؤ، مدرسے بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالص شرعی طریقے سے نکاح پڑھاؤ، جنازہ بھی بالکل اسلامی طریقے سے اٹھاؤ۔ ان سب کی آزادی تھی۔ بلکہ انگریزوں نے ایک یونیک کام کیا ہوا تھا، اپنے مقبوضہ علاقوں میں اور خاص طور سے ہندوستان میں پرسنل لاء بنائے ہوئے تھے۔ کچھ قوانین تو ریاستی تھے، کچھ قوانین ہر مذہب کے لوگوں کے لیے الگ الگ تھے۔ مسلم پرسنل لاء الگ تھا کہ مسلمان اپنی ذاتی زندگی، مثلاً نکاح، وراثت، طلاق اور اس طرح کے معاملات میں اسلامی طریقے کے مطابق فیصلے لیں۔ انگریزوں کا قانون یا رومن لاء لاگو نہیں ہوگا۔ تو مسلمان بہت مطمئن تھے اس پر کہ ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ اسلام پہ عمل کرنے میں۔ مولانا مودودی نے جب قرآن و سنت کو تفصیل سے پڑھا، جانا اور سمجھا، تو ان کو یہ بات لگی کہ یہ تو نامکمل اسلام ہے، اور نامکمل پہ اگر لوگ مطمئن ہو جائیں تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یعنی ایک چیز کا نہ ہونا خود مسئلہ ہے، لیکن نہ ہونے کا احساس بھی نہ ہونا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا والی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے انفرادی اعمال،
یا زیادہ سے زیادہ کچھ سماجی قسم کی اسلامی چیزیں، یہ کافی نہیں ہیں. اس کے لیے اللہ کا دین نہیں آیا تھا. دین تو دراصل آیا تھا ایک خاص قسم کا انسان بنانے کے لیے اور ایک خاص قسم کا جہان بنانے کے لیے. تعمیر انسان اور تعمیر جہان. اور اس وقت نہ انسان مکمل طور پہ اسلامی ہے، اس لیے کہ جب وہ نکلتا ہے معاش کے لیے تو جگہ جگہ اس کو غیر اسلامی معیشت سے پالا پڑتا ہے. جب تنازعات نمٹانے نکلتا ہے تو انگریزی قانون لاگو ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک تحریک چلائی، پہلے قلم کے زور سے، پھر اسے جماعت کی شکل دی. مولانا مودودی لکھنے کا کام تو بہت پہلے شروع کر دیا تھا، 1928 سے سمجھیں آپ ایک طرح سے، اور 1941 میں باقاعدہ جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی. اور اس وقت کا جو جنوبی ایشیا تھا، جس میں آج کے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں شامل تھے، یہاں سے صرف 75 آدمی جمع ہوئے. اس وقت ہندوستان کی پورے ہندوستان کی آبادی غالباً 30 کروڑ کے قریب تھی. تو اس میں سے صرف 75 آدمی جمع ہوئے، جن کی کیا حیثیت تھی آپ سوچئے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے. لیکن روداد جماعت اسلامی حصہ اول جب ہم پڑھتے ہیں، جس میں جماعت کی تشکیل کے مراحل اور اس کے بعد کے کچھ مراحل کا ذکر ہے، تو حیرت بھی ہوتی ہے، رشک بھی آتا ہے، اور انسان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں بانیوں کے جذبے کو، ان کے ویژن کو دیکھ کر اور محسوس کر کے. جماعت اسلامی اپنی نوعیت کی بڑی منفرد تنظیم ہے. یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ جماعت اسلامی سے پہلے مسلمانوں میں دعوت اور اصلاح کا کام اور جماعت بندی، اس کا طریقہ اور ہوا کرتا تھا. جماعت اسلامی ایک اجتہاد تھی. مولانا مودودی نے اجتہاد کر کے ایک یونیک قسم کی، منفرد قسم کی جماعت بنائی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی جماعت اسلام کا کام کرنے کے لیے بنی ہو. پہلے جماعتیں اس طرح بنتی تھی کہ کوئی شیخ اٹھے، کوئی بزرگ اٹھے، انہوں نے اپنے دروس سے، اپنے واعظ سے، اپنی نصیحت سے لوگوں کو جمع کیا اپنے گرد، اپنے ہاتھ میں بیعت لی، اپنا مرید بنایا، اور کام چلتا رہا. جب تک پیر صاحب یا شیخ صاحب ہوتے تھے، وہی قانون ہوتے تھے، وہی دستور ہوتے تھے، وہی فیصلے کرتے تھے، اور باقی سب لوگ اطاعت کرتے تھے. یہ نظام تھا. مولانا مودودی نے اس سے مختلف طریقہ اختیار کیا، جماعت بنائی، اور جب جماعت بن گئی 26 اگست 1941 کو، تو وہاں خاصی دیر تک اس پر بات ہوتی رہی کہ ہماری جماعت کا سربراہ کون ہوگا. مرد کامل تو کوئی ہے نہیں. جب میں نے پہلی بار یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی کہ جس کی دعوت پہ آپ جمع ہوئے وہی آپ کا امیر ہوگا نا. تو خاصا ٹائم لگا کہ امیر کسے بنایا جائے، مرد کامل کوئی نہیں ہے. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جب تک مرد کامل نہ مل جائے اس وقت تک مودودی صاحب کا امیر مان لیتے ہیں. اور مولانا مودودی نے بھی تقریر کی حلف اٹھانے کے بعد تو یہی کی کہ میں ہر سال یہ دیکھتا رہوں گا، جب ہمارا ہر سال اجتماع ہوگا تو میں دیکھتا رہوں گا کہ جہاں مجھے بہتر فرد نظر آیا تو میں یہ ذمہ داری اس کو سونپ دوں گا. یعنی مولانا نے یہ نہیں کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، میں نے بلایا ہے، میں نے جمع کیا ہے، میں نے فکر دی ہے، میں نے ویژن دیا ہے، تو میں رہوں گا امیر اور تاحیات رہوں گا. امیر کے انتخاب کے بعد ایک بحث یہ چل پڑی کہ امیر کی مدت کتنی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مدت مقرر کی جائے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں مدت مقرر کرنے کا. جو امیر بن گیا وہ تاحیات ہے، یعنی اب اسے شہید کر کے ہی فارغ کیا جا سکتا ہے. جیسے خلفائے راشدین کا معاملہ ہوا، یہ دلیل بھی آئی وہاں پر کہ کیا مطلب پھر شہادت کا انتظار کیا جائے، مرنے کا انتظار کیا جائے، تو پھر اس میں مدت طے ہوئی. تو یہ بڑی منفرد جماعت ہے. پہلے ہی روز، یعنی پہلے ہی اجتماع میں جماعت کا ایک دستور بن گیا. وہ دستور نہیں ہے جو اس وقت ہے، الگ دستور تھا، اور سب نے اس کی اطاعت کا، اس کی پابندی کا حلف اٹھایا، بشمول بانی جماعت اور امیر جماعت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ آزاد نہیں تھے اس سے.
جماعت کا یہ دستور تقریباً 8-9 سال چلا، پھر ایک اور دستور بنا غالباً 52 یا 53 میں، وہ بھی چلا 4-5 سال۔ پھر 1957 میں جماعت میں کچھ داخلی مسائل پیدا ہوئے، اختلافات پیدا ہوئے، وہ جب نمٹے تو اس کے بعد جماعت نے وہ دستور بنایا جو اس وقت لاگو ہے۔ یہ دستور 1957 سے 1957 سے جماعت میں لاگو ہے، حسب ضرورت ترمیمات ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک اسلامی رہنما تھے، وہ بھی اقامت دین کا کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جماعت سے میرے 2 اختلافات ہیں، ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ ممبر بناتی ہے، بیعت نہیں لیتی۔ یہ دونوں کام ختم کر دے تو میں اپنی جماعت کو اس میں ضم کر دوں گا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انہیں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی بیعت لیتی ہے اپنے ارکان سے، یہ حلف کیا چیز ہے؟ بیعت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم کسی شیخ، کسی امام، کسی امیر کے ہاتھ بیعت نہیں کرتے، بلکہ ہم دستور جماعت پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی لیے جہاں شخصی بیعت ہوتی ہے، امام کے ہٹنے کے بعد وہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جماعتیں گروہوں میں بٹ جاتی ہیں، گدی کے کئی وارث بن جاتے ہیں، ایک بیٹا وارث ہوتا ہے، ایک بھتیجا ہوتا ہے، ایک کو مرید ہوتا ہے۔ جماعت میں یہ ہے کہ آپ نے رکنیت کبھی بھی اختیار کی ہو، امیر بدلتا ہے تو آپ خود بخود اس کی اطاعت کے پابند ہوتے ہیں، آپ کو نئے سرے سے بیعت نہیں کرنی ہوتی۔ یہاں تک کہ جن ارکان نے اس امیر کو، الیکٹ ہونے والے امیر کو ووٹ نہیں دیا ہوتا تو یہ پردہ بھی رہ جاتا ہے کہ اس نے ووٹ نہیں دیا، اور وہ خود بخود اس کی نظام اطاعت میں آ جاتا ہے، کوئی کراست نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بیعت ہی ہے، لیکن فرد کے ہاتھ پر نہیں، جماعت اور جماعت کے دستور کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بالکل نئی تھیں اسلامی جد و جہد کے حوالے سے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے بعد دنیا میں اور تنظیمیں بنی جنہوں نے اس طریقے سے استفادہ کیا ہے اور استفادہ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے اس جماعت میں ایک خاص بات یہ بھی ہوئی کہ اس کے امیر نے ایک روایت قائم کی کہ اپنی زندگی میں ہی ریٹائرمنٹ لے لے، اور جو نیا امیر بنے جو خود اس کا تیار کیا ہوا ہو، اس کے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہو، اس کی اطاعت کرے۔ 1972 میں مولانا مودودی نے ارکان کو خط لکھا کہ میری یہ مدت پوری ہو گئی، اب انتخاب ہونے جا رہا ہے، مجھے ووٹ نہ دیا جائے۔ یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی اور کہیں رہی ہو۔ کچھ عرصہ پہلے اخوان المسلمون نے اس روایت پہ عمل کیا۔ ان کے جو لیڈر ہوا کرتے تھے، جنہیں مرشد عام کہتے ہیں، وہ سب تاحیات رہا کرتے تھے، مرنے کے بعد ہی نیا مرشد عام آیا کرتا تھا۔ لیکن ان کے ایک مرشد عام عاکف صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ریٹائرمنٹ لی۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری روایت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ منتقل ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے درمیان معاملات اچھے نہیں ہیں، میرے بعد لڑیں گے آپ لوگ، تو میں اپنی زندگی میں ہی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ڈاکٹر بدی کو جو اس وقت جیل میں ہیں ان کو منتقل کی۔ عاکف صاحب بھی جیل میں رہے اور جیل میں ہی انتقال ہوا ان کا بھی، میرا خیال 2 سال پہلے۔ تو جماعت اسلامی ایک مخصوص نوعیت کی تنظیم ہے، عام تنظیم نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ماس آرگنائزیشن ہے ہی نہیں، یہ ایلیٹسٹ آرگنائزیشن ہے، کیڈر بیسڈ ہے۔ کیڈر بیسڈ ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ہی لوگ آئیں گے، نیچے سے ہی لوگ آئیں گے اوپر، عمودی گرو کریں گے، افقی ہاریزونٹل نہیں کریں گے کہ ایک پارٹی میں آپ وائس پریزیڈنٹ تھے، جماعت اسلامی میں امیر بن گئے، کسی اور پارٹی میں جنرل سیکرٹری تھے، جماعت اسلامی میں جنرل سیکرٹری بن گئے، کسی پارٹی میں مرکزی رہنما تھے، جماعت اسلامی بھی آئے اور مرکزی رہنما بن گئے۔
میں نے تو نہیں دیکھا ایسا. یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ فارغ ہوئے ہیں، بلکہ بعض جرنیل بھی فارغ ہوئے ہیں، بریگیڈیئرز بھی فارغ ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو جماعت کا رکن بنایا گیا اور کسی ضلع ویلے میں نمایاں پوزیشن پہ آئے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگا. ایک ہوا کرتے تھے جنرل انصاری، لاہور میں ہی لیفٹیننٹ جنرل تھے، وہ فوج سے ریٹائر ہوئے، بہت ہی نیک نام اور صاف ستھرے آدمی تھے. وہ کئی دینی جماعتوں سے گھومنے کے بعد جماعت میں آئے، رکن بنے، تو جماعت نے انہیں کوئی مرکزی لیڈر نہیں بنایا بلکہ احتساب سیل بنایا تھا، اس کا انچارج بنایا تھا ان کو. تو مرکزی شورا میں دیکھتا تھا وہ خاموشی سے آ کے بیٹھتے تھے. بہت بھلے آدمی تھے، بڑی انہوں نے محنت کی اس شعبے میں، پھر ان کا انتقال ہو گیا. عام پارٹیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مؤثر لوگوں لیتے ہیں اور فوراً کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، تو اس کا پھر وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا دوسری پارٹی میں چلا گیا، جنرل سیکرٹری دوسری پارٹی میں چلا گیا، اور بعض دفعہ تو خود پریزیڈنٹ چلا جاتا ہے اپنی پارٹی لے کر، اپنی پارٹی میں سے پارٹی لے کر الگ ہو جاتا ہے. کیڈر بیسڈ پارٹیز میں ایسا نہیں ہوا کرتا. یقیناً جماعت میں نئے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور مؤثر لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن جماعت کا مزاج ایسا ہے کہ چٹ پٹ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص رکن بننے کے 1 سال تک امیر ضلع نہیں بن سکتا، الا یہ کہ امیر جماعت کسی خاص صورت میں اسے استثناء دیں. جماعت اسلامی کسی جذباتی لہر کے نتیجے میں نہیں بنی تھی. جماعت اسلامی تقریروں سے جمع کیے ہوئے لوگوں کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی زبان سے نہیں، دماغ سے، قلم سے نکلی ہے. زبان سے نہیں، قلم سے نکلی ہے. جذبات سے نہیں، شعور سے پھوٹی ہے، بہت سوچ سمجھ کر. یہ بڑی یونیک ہے، اس کی کوئی پاکستان میں کوئی کمپیٹیبل مثال نہیں ملے گی آپ کو، اور اس کی نوعیت کو سمجھ کر ہی ہم اسے وسیع کر سکتے ہیں. آپ پیوند لگانا چاہتے ہیں تو پیوند اسی طرح کا ہونا چاہیے. آپ مخمل میں مخمل کا پیوند لگائیے، ٹاٹ کا پیوند لگائیں گے تو خراب لگے گا. بنیادی سی بات ہے. انسانوں کی بھی پیوند کاری ہوتی ہے. انسان کے ناک میں اگر ہاتھی کا سونڈ لگائیں گے، آپ ناک لگائیں گے تو لگے گی نہیں وہ، اور کسی طرح لگا دیں گے آپ تو پورا چہرہ چھپ جائے گا اس میں. ہاتھی انسان کی ناک بدلتی ہے. آپ بھی ناک بدلوانا چاہیں تو پلاسٹک سرجن بدل دے گا آپ کی ناک، لیکن کسی انسان ہی کی ناک لگائے گا آپ کو، یا مصنوعی ناک لگائے گا. تو جماعت اسلامی بھی کسی پیوند کاری کو قبول کر سکتی ہے، لیکن وہ پیوند جو اس سے کمپیٹیبل ہو، اس سے ملتا جلتا ہو. ایک اور بات جو جماعت اسلامی کی تنظیم کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر یہ مشنریز کی جماعت ہے. مشنری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی سے عشق ہو جائے، کوئی نظریہ، کوئی مقصد، کوئی منزل، کوئی ہدف، وہ اس کے اعصاب پر چھا جائے، دماغ پہ چھا جائے، دل پہ چھا جائے، وہ اس کا مجنوں بن جائے، اور اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ سب کچھ اس پہ لگانے کو تیار ہو جائے، اور وہ لیلا اسے ملے یا نہ ملے، مجنوں اسی میں زندگی گزار دے. یہ ہے مشنری جذبہ. جماعت اسلامی ایسے ہی لوگوں کی تنظیم ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں جو لوگ سفید بالوں والے ہیں، یہ جماعت میں سفید بالوں ہی کے ساتھ آئے تھے؟ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جب جماعت میں آئے ہوں گے تو شاید داڑھی بھی نہ نکلی ہو، اور نکلی ہوگی تو ہرگز سفید نہیں ہوگی، کالی ہی ہوگی. لیکن زمانے کی گردش نے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی گردش نے انہیں بوڑھا کر دیا.
ضعیف کر دیا جسمانی طور پر. میں جسمانی طور پر صرف بوڑھا کہہ رہا ہوں، ایمانی اور جذباتی طور پر نہیں. تو اتنے سال جو انہوں نے لگائے ہیں انہیں کیا ملا ہے؟ وہ تو ایک ہاری ہوئی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. دنیا ان پہ کشادہ نہیں ہوتی. لوگ اعتراض کرتے ہیں، سیکولر بھی کرتے ہیں، مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، گھر والے بھی کرتے ہیں. اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے وہ. بعض لوگوں نے اپنی بہت سارے قربانیاں دے رکھی ہوتی ہیں. بعض قربانیوں کا ذکر یہاں پر قیم جماعت بھی کر رہے تھے. تو یہ جو جنون ہے، یہ جو جذبہ ہے، اسی کو مشنری کہا جاتا ہے. اسی لیے جماعت میں جب کوئی شخص آتا ہے کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے، کسی دنیاوی طلب اور ہدف کے لیے، تو بہت جلدی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اخلاص میں کوئی کمی یا کسر ہے. تو یا تو کچھ ساتھی اس کو مل کر کے آہستہ آہستہ زیر تربیت لاتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا پھر آہستہ آہستہ اسے کارنر کر دیتے ہیں، یا خود ہی چلا جاتا ہے کہ یہاں ہماری دال نہیں گلنی. یہ لوگ کچھ دینے والے نہیں، تو لیتے ہیں. یہ پیسہ دینے کے بجائے پیسہ مانگتے ہیں، جیب بھرنے کے بجائے ہماری جیب خالی کراتے ہیں. یہ بیت المال بھرتے ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں وہی آدمی کام کا ہو سکتا ہے کہ جو اس جذبے کے ساتھ آئے. ویسے تو خیر آئے گا بھی کوئی کیوں؟ جماعت اسلامی کے ٹکٹ کا مطلب تو فی الحال ضمانت ضبط کروانا ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ ضمانت ضبط نہیں ہوتی تو ہارنا تو ہوتا ہی ہے. یہ اور بات کہ بھی ماشاء اللہ ہارنے کے لیے ٹکٹ لینے پہ بھی ہم لڑتے ہیں. ہارنے کے لیے، ضمانت ضبط کروانے کے لیے بھی ٹکٹ لینے کے لیے لڑتے ہیں، جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، چاہے امیر شہری کیوں نہ ہو. تو میں سوچتا ہوں کہ جب جتنے والی پوزیشن میں آ جائیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، تو اس وقت آپ سبھی امیدوار ہوں گے. ایسا ہوگا. ایسا ہوا تو بڑی تباہی ہوگی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت سے کیا تقاضے ہیں، اور جماعت کی قیادت اور کارکنان سے کیا تقاضے ہیں. میں چونکہ وقت کم ہے لہٰذا پوائنٹ کی صورت میں چند ایک باتیں رکھتا ہوں. پہلی چیز تو ضروری ہے کہ کوئی شخص بے شعوری کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، زندگی بھر کا سفر ہے. جماعت اسلامی سے وابستگی ویسے ہی ہے جیسے برصغیر میں ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا ساتھ ہوتا ہے. شریک حیات اور شریک حیات کہلاتے ہیں نا. زندگی میں اونچ ہو، نیچ ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، میاں اچھا ملے برا ملے، بیوی اچھی ملے بری ملے، گزارا کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، چلتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب روشن خیالی آ رہی ہے تو طلاقیں بھی بڑھ رہی ہیں، بلکہ بڑھائی جا رہی ہیں. باقاعدہ NGOs بن گئی ہیں اور میڈیا پروموٹ کرتا ہے کہ طلاق بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے، اس کو چکھو. زندگی میں 2-3 طلاقیں تو لو نا. عورتیں 2-3 طلاق لینے کے بعد چوتھے شوہر کے ساتھ رہیں، اور مرد جو ہے 5-6 بیویوں کو طلاق دینے کے بعد 7ویں بیوی کے ساتھ رہے. باقاعدہ پروموشن ہو رہی ہے. اور حالات یہی رہے تو آپ کے بچوں کا جو دور ہوگا نا وہ ایسا ہی دور ہوگا کہ میری 6ٹھی بیوی ہے اور میں اس کا 5واں شوہر ہوں. لیکن ابھی تک جو ہمارا کلچر رہا ہے شریک حیات اور شریک حیات والا، تو جماعت اسلامی سے تعلق کی نوعیت بھی وہی ہے کہ ہر اونچ میں، نیچ میں، تنگی میں، فراخی میں وابستہ ہو جاتے ہیں ہم اس سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف جذبات جماعت اسلامی کے ساتھ نہ ہوں، عقل و شعور بھی ساتھ ہو. قدم قدم پہ آپ کو اپنے ذہن سے لڑنا پڑتا ہے جماعت میں رہنے کے لیے. ایک آدمی کی رائے ہے کہ جماعت اسلامی اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑے، اپنے نشان سے. جماعت اسلامی نے اتحاد کر لیا.
ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ اتحاد کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے. جماعت اسلامی نے طے کیا کہ تنہا لڑیں گے. ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ رہنا چاہیے. جماعت اسلامی نے طے کیا کہ نواز شریف کو عدالت میں کھینچیں گے. ایک آدمی کا خیال ہے کہ عمران خان سب سے بہتر آپشن ہمارے لیے، بلکہ اسے امیر جماعت بنا دینا چاہیے. جماعت اسلامی اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں ہیں. یہ بیان امیر جماعت کا کیوں آیا؟ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے مریدوں کا گروہ نہیں بنایا ہے. سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو شعور کے ذریعہ، کتاب کے ذریعہ، عقل کے ذریعہ سے ساتھ ملایا ہے. دلیل سے یہاں فیصلے ہوتے ہیں اور بات ہوتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کو شعوری طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کا تصور دین کیا ہے، اس کی فکر، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے اور تنظیم کی نوعیت کیا ہے. یہ باتیں ارکان کو تو لازماً سمجھنی ہی چاہیے، غیر ارکان کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی سمجھانی چاہیے. مثال کے طور پر سب سے اہم جو چیز ہے اس معاملے میں وہ تصور دین ہے. جماعت اسلامی کا ایک مخصوص تصور دین ہے جو مسلکی نہیں ہے، گروہی نہیں ہے، فرقہ وارانہ نہیں ہے، لمحاتی نہیں ہے، خانقاہی نہیں ہے، صوفیانہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے تصور دین کے 4 بنیادی عناصر ہیں، یاد رکھیے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو کمپریہنسو ہے، ہمہ جہت ہمہ گیر، زندگی کا ہر دائرہ، ہر شعبہ، ہر گوشہ اس میں شامل ہے. اس کے پرویو میں آتا ہے، اس کی نگرانی میں آتا ہے. کمپریہنسو. دوسرا ہے ڈائنامک. یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ٹھہرا ہوا جامد دین نہیں ہے، بلکہ حرکت پذیر ہے، تحرک ہے اس میں، ہر کی تصور دین. چوتھا عنصر اس کا یہ ہے کہ یہ پروگریسو ہے. پروگریسو سے گھبرائیے گا مت. پروگریسو وہ چیز ہے کہ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلے اور تر و تازہ رہے، کبھی پرانا نہ ہو. یہ دین کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے. اگر پرانا والا ہونے والا ہوتا تو ختم نبوت نہ ہوتی، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا. قرآن کے بعد بھی کتابیں آتی ہیں. نبیوں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک یہ دین کافی ہے، ہر نئے دور میں یہ رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو میں پروگریسو کہتا ہوں. اور چوتھا عنصر یہ ہے کہ یہ نامیاتی ہے، آرگینک ہے. موسم بدلنے سے، حالات بدلنے سے یہ شکلیں تو بدلتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ تر و تازہ ہو جاتا ہے. وقت نہیں ہے لہٰذا میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کروں گا. یہ 4 عناصر ہیں جماعت اسلامی کے تصور دین کے. یہ جاننا ماننا ضروری ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تا حیات سفر کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ جماعت کچھ بنیادی اصول طے کیے ہوئے ہے، ان سے ہلتی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہماری دعوت کسی فرق کی طرف نہیں ہے، کسی گروہ کی طرف نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں پارٹی کی طرف بھی نہیں ہے. بانی جماعت نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شہادت حق کا فریضہ اور اقامت دین کا فریضہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے، جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کو جماعت اسلامی خام لگے اور کوئی بہتر گروہ نظر آئے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیے اس کام کے لیے. اور آپ کو لگے کہ کوئی بھی یہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے تو آپ اپنا کام شروع کر دیجیے. اس کام کو سمجھنے کے بعد، جاننے اور ماننے کے بعد نہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے. یہ ہماری دعوت ہے. جماعت اسلامی ساری انسانیت کی فلاح چاہتی ہے، کسی ایک قوم یا گروہ کی نہیں. یہ قوم پرستی کی تہذیب نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ مسلم قوم پرستی کی تحریک بھی نہیں ہے. اگر مسلمان بھی کسی غیر مسلم پر ستم ڈھائے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ
روکو اسے، اس مسلمان کو، کہ غیر مسلم پر ستم نہ ڈھائے. یہ یونیک تصور ہے. اس میں انسانیت کی یکجائی اور انسانیت کی فلاح و بہبود بہت اہم ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کی تنظیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے تک پہنچ سکتا ہے یا پہنچایا جا سکتا ہے. خاندان، قبیلہ، برادری، رشتہ داری کی بنیاد پر لوگ ذمہ داریوں پر نہیں آتے. اہلیت، صلاحیت، صالحیت اور جماعت اسلامی کی ترجیحات کی بنیاد پر آتے ہیں. جماعت میں جتنے عمرہ گزرے ان میں سے کوئی کسی کے خاندان سے نہیں تھا. ہر ایک کا خاندان جدا ہے، الگ ہے. ان میں سے کوئی اپر کلاس کا نہیں تھا، کوئی ان میں سے شہزادہ نہیں تھا. عام سے لوگ تھے. جماعت اسلامی نے ان کو اپنے نظام کے تحت نیچے سے اوپر پہنچایا. اس طرح کی جماعت ہے. اور یہ وہ جماعت ہے جس میں لوگ منصب کے پیچھے بھاگتے یا منصب خریدتے یا منصب کے لیے سازشیں نہیں کرتے، بلکہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں لوگ معذرت بھی کر لیتے ہیں، جہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ ابھی اکیلا میں کام کر رہا ہوں تو اکیلا جواب دوں اپنے بارے میں، ذمہ داری پہ آ گیا تو اپنے علاوہ سب کا جواب دہ ہو جاؤں گا، تو اپنے ہی جواب دہی مشکل ہے، سب کی جواب دہی میں کیسے کروں گا؟ تو بچ سکوں تو بچوں، اچھا ہے. لہٰذا اس جماعت میں ابھی تک اس بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ کئی لوگ ہیں جو امیر بننا چاہتے ہوں، کئی لوگ ہوں جو کوئی منصب چاہتے ہوں. تو اس جماعت کو، اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کی نوعیت کو سمجھنا یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس زمانے میں کام کر رہے ہوں اور جس علاقے میں کام کر رہے ہوں اس کو اچھی طرح سے جانیے اور سمجھیے. ہر علاقے میں کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. اگر افغانستان میں دین کا کام ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا، اگر مصر میں ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا، ترکی میں ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا، امریکہ میں ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا، اور پاکستان میں اس کا طریقہ الگ ہوگا. کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے دین کا کام کرنے کا. کچھ بنیادی اخلاقیات تو ہیں طے، لیکن باقی جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ ہر جگہ کے اور ہر زمانے کے حالات کے ساتھ ہیں. ہم اب جس دور میں داخل ہوئے ہیں جس میں آزادی اور جمہوریت اور برابری اور کمیونیکیشن بہت زیادہ فاسٹ ہونا، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہونا، تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو سمجھے بغیر دعوت کا کام آپ کریں گے یہاں پر تو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اور کام کا نتیجہ بھی شاید نہ نکلے. لہٰذا اپنے زمانے کو اور اپنی جگہ کو جاننا اور سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے. اسی طرح سے ہمیں خلاؤں میں نہیں کام کرنا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، یہ خالی پلاٹ ہے، ہم نے خرید لیا اور بلڈنگ بنا دی. نہیں، اس خالی پلاٹ پہ نہیں بنانا ہے، وہاں بلڈنگ کھڑی ہے، وہاں ایک شراب خانہ بنا ہوا ہے، بڑا کامیاب جوا خانہ بنا ہوا ہے. آپ کو جگہ حاصل کرنی ہے اور وہاں اللہ کی عبادت گاہ بنانی ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. تو جو پہلے سے دنیا پر قابض ہے، جو تہذیب قابض ہے، جو نظام قابض ہے، جو قوتیں قابض ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے. ان کے ہاتھ کہاں تک ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی تدبیریں کیا ہیں، ان کی خوبیاں اور کمزوریاں کیا ہیں. ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد ہی ہم ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنا سکتے ہیں. مولانا مودودی نے کہیں لکھا ہے کہ دین کا کام بدھوؤں کے کرنے کا نہیں ہے. دین کا کام بدھوؤں کے کرنے کا نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ غیر عالم کو ہرگز کسی عالم سے دعوت کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کھانے پینے کی دعوت دے دیں، عالم صاحب خوش ہو جائیں گے، لیکن جماعت کی دعوت بالکل نہ دیں.
آپ بگاڑ دیں گے، دور کر دیں گے جماعت سے۔ علماء کی خاص نفسیات ہوتی ہے، جو ہمارے علماء ہی جانتے ہیں، وہی ان سے رابطہ رکھیں، وہی ان کو جماعت کی بات کریں۔ میں نے خود دیکھا ہے اس طرح کے منظر، ایک عالم سے ایک رکن جماعت جو غیر عالم تھے، حالانکہ پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، ان کے درمیان تلخی ہوئی اور کس حد تک پہنچی، یہ میری جوانی کا واقعہ ہے، تو میں حیران ہکا بکا رہ گیا تھا دیکھ کر کے، اور مولانا مودودی کی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بات ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ غالب ہیں ان سے بھی ہینڈل کرنے کے لیے بہت زیادہ عقل چاہیے۔ ہمارے یہاں یوں بھی کہتے ہیں نا کہ اگر چھٹاک بھر علم ہو تو عقل ایک بن چاہیے۔ ہم لوگ خطبات اور شہادت حق اور آسان فقہ پڑھ کر اچھے خاصے فقیہ بن جاتے ہیں، بلکہ خبر لگتی ہے نا ہمارے مدرسین کی، اسلامی اسکالر، یہ بڑی اصطلاح چلنے لگی ہے آج کل۔ ہر مقرر جماعت اسلامی کا ہر لیکچر دینے والا اسلامی اسکالر فلاں صاحب نے یہ کہا ہے۔ مولانا بھی لوگ لگانے لگے ہیں ساتھ میں، حالانکہ مولانا تو ڈگری ہے، تو اس کے بعد ہی بنتا آدمی مولانا۔ تو دوسرے کہیں تو چلو قابل معافی ہے، لیکن میں تو خود بھی سمجھنے لگتا ہوں نا کہ میں اسلامی اسکالر ہوں، میں مولانا ہوں، میں دانشور ہوں، تو اس سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے مولانا نے کہا کہ بدھو کرنے کا کام یہ نہیں ہے، بدھوؤں کو چاہیے، بدھو سے مراد یہ ہے کہ ذرا بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت نہیں دی ہے، اور روزہ نماز کریں، اللہ اللہ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، بس اس سے آگے نہ کریں۔ وہ کریں گے تو مشکل پیدا کریں گے، کریں گے تو مشکل پیدا کریں گے۔ وہ ایک واقعہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا، دمشق پہ حملہ ہوا تھا منگولوں کا، وہاں کا بادشاہ بھاگ گیا، پورا شہر امام ابن تیمیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ وہ لشکر لے کر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے، اور کئی روز تک باتوں میں الجھائے رکھا منگولوں کو، بہت ٹینشن تھی۔ تو ان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کچھ اوباش لڑکے شہر کی گلیوں میں شراب پی کر ادھم مچا رہے ہیں، کچھ نالیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جاؤ انہیں اور پلاؤ، انہیں اور پلاؤ۔ تو ساتھیوں کو حیرت ہوئی کہ امام کیا کہہ رہے ہیں آپ، شراب پلائے انہیں؟ کہ ہاں ہاں انہیں شراب پلاؤ، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کی خبر لیں، اگر وہ ہوش میں آ گئے تو ہمارے گھروں کو خراب کریں گے، گھروں میں کودیں گے پھر وہ۔ کتنی اس کے لیے حکمت چاہیے اور جرت چاہیے، دونوں چاہیے اس بات کے لیے۔ خیر بات پھیل گئی، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فکر پہلے سے غالب ہے، جو تہذیب پہلے سے غالب ہے، اس کے لگام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اس کے پلانرز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ چوتھا تقاضا ہے وہ ہے کہ جماعت کو اور جماعت کے کام کو زندگی کا مشن بنا لیجئے، مقصد حیات بنا لیجئے، بلکہ حیات بنا لیجئے۔ مولانا مودودی کے الفاظ میں آپ زندگی کے سارے کام، نوکری، تجارت، زمینداری، جو کچھ بھی کریں وہ اس لیے کریں کہ جینے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جئیں آپ اللہ کے دین کے لیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، مشن۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ صبر اور حکمت۔ صبر کا مطلب ہے انتظار کر سکنا، جلد بازی نہیں، اور حکمت کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنا کہ کچھ کہنے سے یا کرنے سے فائدہ کوئی ہے دین کا یا دنیا کا یا دونوں کا۔ اگر نہ ہو تو آدمی نہ بولے، نہ کرے، یہ کروٹ سا مطلب ہے۔ تو صبر اور حکمت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، جلد باز لوگوں میں کرنے کا یہ کام نہیں ہے، اور بے حکمت لوگ تو کام بگاڑیں گے۔ اور چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بعد آپ ایسے افراد تیار کر جائیے جو اس کام کو تر و تازہ ہو کر کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد جماعت اسلامی کا آپ کے گھر سے جنازہ نکلے، یعنی ایک جنازہ نہ نکلے، صرف میرا جنازہ،
جنازہ اسلامی کا بھی جنازہ نکلے. میں گیا تو جماعت اسلامی بھی گھر سے رخصت. اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اس کے علاوہ بھی دوسروں کے گھروں کے نوجوانوں کو اس تحریک کی جھولی میں ڈال کے جائیے. جس طرح سے ایک آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا کاروبار سنبھالنے والے بچے ہوں، ورنہ کاروبار کا کیا ہوگا؟ اگر خاندان میں لڑکے اور بچے نہ ہوں تو بڑوں کو فکر ہوتی ہے کہ نسل کیسے چلے گی. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد جماعت اسلامی کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ ہم جوانی میں آئے تھے، بوڑھے ہو گئے، جوان تو اب ہیں نہیں، اور یہ کام بوڑھے ہی کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ جہاں فکر کی بات ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد اب سفید بالوں والوں کی ہے، سفید داڑھی والوں کی ہے، اس میں ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ نوجوانوں میں اور لڑکوں میں سب سے مؤثر کام سفید بالوں والے کر سکتے ہیں. نوجوانوں کی قیادت قبول نہیں کرتے، رہنمائی قبول نہیں کرتے. نوجوان عام طور پر انکل، دادا، تایا کی عمر کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں. تو نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیے اور جماعت کی جھولی پر ڈال کے جائیے تاکہ جماعت کا یہ دریا چلتا رہے، بہتا رہے اور کبھی اس پر ریت اڑتی ہوئی نظر نہ آئے. میں اب چونکہ ٹائم میرا ہو گیا ہے، 11 بجے میری ایک میٹنگ بھی ہے یہیں پہ، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مزید اس پر بات نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے کروڑوں انسانوں میں سے، بندوں میں سے، ہم کچھ سو یا کچھ ہزار یا کچھ لاکھ لوگوں کو جماعت سے وابستہ ہونے کی جو سعادت اس نے بخشی ہے، تو ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہمارے ہاتھوں 10 گنا، 20 گنا، 25 گنا مزید بندگان خدا اس کارواں میں شامل ہوں، اس مشنری کام میں شامل ہوں، اور ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے بہتر لوگ جماعت کو سنبھالنے والے موجود ہوں کہ آخر میں ہماری آنکھیں انہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں کہ ہم اپنے پیچھے بہتر لوگ چھوڑ کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں قبول فرمائے، آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے، آپ کی عمر میں، اہل میں، آل میں، مال میں، ایمان میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کے دلوں کو باہم جوڑ کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.